السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ تشریف لائے، دنیا کے اندر جتنے بھی بڑی بڑی ہستیاں تشریف لائیں، ان میں سب سے جو مقدس، معطر، مطہر اور پاک باز جو ہستیاں ہیں وہ اہل البیت کی ہستیاں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون ہے، اور اس کی دوسری وجہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارک جو خون ہے اس سے اس نسلوں کو اللہ نے پروان چڑھایا، اور پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو خلفائے راشدین پہ چوتھے نمبر پر ہمارے امیر المؤمنین ہیں، ان کا جو خون اس نسل میں شامل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان نسلوں کو قیمتی بنا دیا، اور ان نسلوں کا قیمتی ہونے کا اندازہ ہم اس سے لگا لیں کہ جو بندہ ان سے محبت کرنے لگ جائے، جو بندہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش بخت بنا دیتا ہے، اس کے بخت جگا دیتا ہے۔ حال ہی میں نے پیچھے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ جو ان ہستیوں کو ہدیہ ہی کرنا شروع کر دے، اہل بیت کی ہستیوں کو، اس کے کام بننے شروع ہو جاتے، اللہ سوئے نصیب جگا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے جتنے بھی آپ لوگوں کے روز کے معمولات ہوں، اس میں جو بھی آپ پڑھائی ذکر اذکار کرو، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت ہے، پانچ تن پاک ہیں، ان سب کی مبارک روحوں کو ہدیہ کیا کرو۔ جب ان کی روح کو آپ ہدیہ کرتے ہو تو ان کی روح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان کی روح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ متوجہ ہی کرنا تو تھا، متوجہ ہی تو کرنا تھا، متوجہ ہی کرنا مقصود تھا۔ آپ نے جس کی توجہ لے لی، جس بزرگ کی آپ نے توجہ لے لی، پھر آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگ آتے تھے، لوگ ان کی زیارت کو جایا کرتے تھے، ورد وظیفے نہیں پوچھتے تھے، جا کے صرف زیارت کرتے تھے، ان کی توجہات لیتے تھے، ان کی توجہات سے کام بنتے تھے۔ آج ہم وہ ہمارے اندر وہ رواج ختم ہو گئے، وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اب جن ہستیوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ان میں سے ایک ہستی جو کربلا کے اندر تھی، ان کا نام حضرت سیدہ سکینہ بنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جو 4 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں اپنے والد کے ساتھ موجود تھی۔ ان کی والدہ کا نام حضرت سیدہ رباب تھا سلام اللہ علیہا، اور ان کے ایک سگے بھائی اور تھے جن کا نام حضرت علی اصغر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بہن بھائی حضرت سیدہ رباب سلام اللہ علیہا کی یہ اولاد ہیں، اور ان کے والد حضرت امام حسین ہیں۔ یہ 4 سال کی تھیں اور اپنے بھائی کو علی اصغر کو اپنی گود میں لے لے کے پھرتی تھیں۔ اب 6 ماہ کا بھائی ہو، 4 سال کی آپ خود ہوں، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے چچا کو، اپنے والد کے کزنز کو، اہل بیت کو وہاں پر شہید ہوتے دیکھا ہے۔ حضرت امام حسین ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایسی بیٹی دیکھ جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کیا کروں، ایسی مجھے بیٹی عطا فرما۔ اور فرمایا کرتے تھے، بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی جو دعا ہے وہ حضرت سیدہ
بی بی سکینہ ہے۔ اپنے نام، ان کا مبارک نام اپنے منہ سے بار بار لو۔ بعض اوقات جب فرشتے حساب کتاب لیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نامہ مال میں تو کوئی چیز بچی نہیں، کوئی اس نے ایسا عمل کیا ہو، اس کی زبان تک کو چیک کرتے ہیں، زبان کو نچوڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا ہوا ہے جس کے عوض اس کی بخشش اللہ کر سکے۔ تو اپنی زبان مبارک سے، اپنی زبان سے مبارک نام لیا کرو۔ تو 4 سال کی تھی جب انہوں نے یہ سانحہ دیکھا ہے۔ آپ تو میں نے لکھا تھا آج ان کے لقب میں ام صابرین ہے، ام صابرین۔ ام کس کو بولتے ہیں؟ ام ماں کو بولتے ہیں، امی امی۔ ہم نے جو امی امی بنایا ہوا ہے نا، یہ اصل میں امی سے تھا۔ عرب کے اندر آج بھی یا امی، کما کما، تو یہ صابرین کی ماں ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد کی کٹی ہوئی گردن دیکھی ہے، آپ نے اپنے چچا کے کٹے ہوئے دونوں بازو دیکھے ہیں، آپ نے اون اور محمد کے لاشوں کو دیکھا ہے، ان کے مبارک جسموں کو دیکھا ہے، اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کے مبارک گردن میں وہ تیر لگا ہوا دیکھا ہے۔ اور جس 4 سال کی بچی نے اتنا ظلم دیکھا ہو اپنے بڑوں پر ہوتے ہوئے، اس کا وہ کس درجے کی نیک خاتون ہوں گی، وہ کس درجے کا اللہ نے ان کو مقام دیا ہوگا، اور کتنا حوصلہ ہوگا کہ اپنے آنکھوں سے اپنے پورے خاندان کو قربان ہوتا دیکھے بندہ اللہ کی راہ میں۔ ہم میں سے اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو کچھ ہو، مثال کے طور پر کسی بچے کو چوٹ لگ جائے اور آپ کہیں بیٹھے اور باہر سے اس کے رونے کی آواز آئے، آپ کا دل کلیجہ کیسے ایک منہ کو آتا ہے نا؟ تو وہ کیا عالم ہوگا؟ 6 ماہ کے بچے کو تو آپ ڈانٹ بھی نہیں سکتے نا، سمجھا بھی نہیں سکتے۔ 6 ماہ کا بچہ ہو، اس کی گردن میں تیر لگا ہوا ہو، اور اس کا والد حضرت امام حسین دونوں ہاتھوں سے اس بچے کو اٹھائے اپنے رب کی طرف کرے، آسمانوں کی طرف، تو فرمائے اللہ کیا تو راضی ہے؟ کیا عرض کریں اللہ سے کہ یا اللہ کیا تم راضی ہو؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مرغی کر لیں ذبح صدقے کی تو اللہ کو مرغی پہ راضی کر رہے ہیں، کوئی بکری کر کے ذبح راضی کر رہا ہے، کوئی گائے بھینس کر کے راضی کر رہا ہے، کوئی اونٹ کر کے راضی کر رہا ہے، اور وہ خاندان کیسے راضی کر رہا ہے اللہ کو؟ راضی تو تھا ہی، بس جیسے اللہ نے چاہا ویسا انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ یا اللہ اگر تم اس طرح راضی اور خوش ہو تو میں اس طرح کرنے کو تیار ہوں۔ تو اللہ آگے سے فرماتا ہے دیکھو میں راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم اس حال میں راضی ہو؟ تو آگے سے آواز آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ یا اللہ ہم راضی ہیں۔ جب کربلا کا میدان سجا ہوا تھا نا، تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے ہاتھ پہ ایک جن نے بیعت کی ہوئی تھی، اور اس جن کا نام تھا ظافر۔ اکثر آپ نے بھی سنے ہوں گے ان کے۔ وہ ظافر جن تھا، تو وہ اپنی بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں، تو 2 جن آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ظافر وہاں کربلا میں آل محمد کے ساتھ، اولاد علی کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تم نے تو بیعت بھی کی تھی نا مولا علی کے ہاتھ پہ، تو تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ جب اس نے یہ سنا نا، بغیر تاج کے بغیر جوتے کے دوڑ لگائی اس نے، اور اپنے ساتھیوں کو لے کے میدان کربلا کی طرف بھاگا ہے۔ جب اس طرف گیا ہے تو اس نے جب اس کربلا کی حدود سے باہر جب کھڑا ہو کے اس نے دیکھا کہ اس میدان کربلا کے ارد گرد نبیوں کی روحیں کٹھی تھیں،
صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء جتنے تھے سب کی روحیں اکٹھی تھیں، اور سارے حضرت امام حسین کے حق میں دعائیں کر رہے تھے، ان کی استقامت کی دعا کر رہے تھے، ان کے بلند درجات کی دعا کر رہے تھے۔ حالانکہ امام کو ہم جیسے بندوں کی ضرورت تھوڑی ہے، نہ دعاؤں کی، ہم جیسا بندہ ان کے لیے دعا بھی کیا کر سکتا ہے، مگر جس کے ساتھ نبیوں کی دعائیں ہوں، جس کے ساتھ پیغمبروں کی دعائیں ہوں، جس کے ساتھ رسولوں کی دعائیں ہوں، اور ان کی روحیں وہاں کھڑی ہو کے دعا مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ آج حسین نے ایک مثال قائم کر دی۔ اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہو رہی ہے کہ نبیوں کی روحیں، نیک بندوں بندیوں کی روحیں استمداد کے لیے آتی ہیں، کہ اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے لیے، جو زندہ بندے ہیں ان کی مدد کے لیے اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ یعنی مرضی اللہ کی بھی ہر طرف، مگر اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ جائیں، کوئی بھی اگر کوئی آپ سے استمداد مانگتا ہے، کوئی مدد مانگتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، مگر اصل اللہ ہی کی ہے۔ اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس وقت ظافر جن، جب بھی اس نے یہ ساری باتیں سنی، سارے معاملات دیکھے، تو ظافر جن حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش ہوا تو عرض کرنے لگا کہ امام اگر آپ بولیں، آپ حکم فرمائیں تو ایک پل، ایک لمحے میں اس جنگ کے نقشے بدل دوں۔ تو امام نے فرمایا ہرگز نہیں ظافر، میں اپنے رب کی جو رضا ہے اس پہ راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا پہ خوش ہوں۔ جو حسین اپنے رب سے مدد نہیں مانگ رہا، اس کی خوشی میں خوش ہے، اس کی رضا میں رضا ہے، اس کی رضا میں وہ راضی خوش ہے، جو حسین اس کی رضا میں راضی ہو، خوش ہو اللہ کی رضا میں، وہ پھر کسی اور سے مدد کیسے مانگے گا؟ یہ حضرت امام حسین کا درجہ ہے، یہ ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ یہ وہ ہے جو ہمیں تھوڑا سمجھ آ رہا ہے، مگر امام کا مرتبہ مقام اس سے بھی اونچا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ تو ان کی اولاد ہی ہے نا حضرت سکینہ بھی سلام اللہ علیہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتے دیکھا۔ تو ہمارے پاس یہ ایک مثال ہے اہل بیت کا گھرانہ، صحابہ نے بھی جو فیض پایا انہی کی برکت سے پایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ انہیں بھی پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل تک جانے کا دروازہ پائنتن پاک ہے، اہل بیت ہے۔ تو اگر ہم آج جتنی بھی محبت کر لیں وہ حضرت ابوبکر صدیق جیسی نہیں کر سکتے۔ آج ہم جتنی بھی اہل بیت سے محبت کر لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نہیں کر سکتے۔ آج ہم جتنی بھی محبت کر لیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین، دو نور والے، جن کو نبی پاک نے اپنی مبارک دو بیٹیاں دیں، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں مگر ان جیسا ادب تو نہیں آ سکتا۔ اگر آج آپ ان سے، اہل بیت سے، پائنتن پاک سے محبت کرو تو اللہ آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دے، فضل کرم کے دروازے کھول دے۔ تو ان کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ ان پہ کیسا فضل و کرم ہوگا؟ اسی لیے تو ایک صدیق بنا، ایک فاروق بنا اور ایک غنی بنا۔ مولا کائنات ان کے تھے ہی گھر کے نا، وہ تو چیپٹر ایک الگ ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی دیگر صحابہ ہیں انہوں نے کیسا فیض پایا۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور اپنا مبارک خون اس پیالے میں نکال کے دیا اور فرمانے لگے کہ جاؤ اسے لے جاؤ وہاں دفن کرو جہاں کوئی نہ دیکھ سکے۔ آپ گئے ہیں تو واپس آ گئے، تو واپس آئے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے کیا دفن کر رہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ دفن کر کے ہوں جہاں کہیں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو آپ مسکرائے کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ دفن کر کے نہیں آیا، یہ میرا خون پی کے آیا ہے۔ جب یہ بات اس صحابی کی والدہ کو پتہ چلی نا تو
انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تو نے نبی کا خون پیا ہے، نبی کا خون بڑا غیرت والا ہوتا ہے، نبی کا خون بڑا غیرت والا ہوتا ہے۔ تو اب ذرا تم اپنا خیال رکھنا۔ اور وہی بات ہوئی، اس صحابی کو کعبہ کے باہر لٹکا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ جس نبی کے خون کو ایک صحابی پی کے اس کا یہ درجہ بن گیا، تو جن کی رگوں رگوں میں اللہ کے نبی کا خون ہو، ریشے ریشے میں اللہ کے نبی کا خون ہو، وہ کس درجے اور مقام کے ہوں گے؟ ان کے اندر صبر کتنا ہوگا، ان کے اندر علم کتنا ہوگا، ان کے اندر حلم کتنا ہوگا، وہ کتنے سخی ہوں گے، وہ کتنے کریم ہوں گے، وہ کتنا عطا کرنے والے ہوں گے، وہ کتنا معاف کرنے والے ہوں گے، وہ کتنا مشکل کشا وہ کتنے ہوں گے، وہ رحیم کتنے ہوں گے، کریم کتنے ہوں گے، مہربان کتنے ہوں گے، کتنی شفقت فرمانے والے ہوں گے، کتنے بہادر ہوں گے، کتنے شجاع ہوں گے، کتنے سچے ہوں گے، کتنے عادل ہوں گے، کتنے غنی ہوں گے، کتنے وہ سخی ہوں گے، اور کتنے وہ نیک ہوں گے، کتنے وہ پارسا ہوں گے۔ ان کا مقام اور مرتبہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ مگر قسمت ہے اس بندے کی، فضل ہے اس بندے کے اوپر، اور کرم ہے اس بندے کے اوپر، جن کے نصیب میں اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے، جو تذکرہ کرنے کے لیے وقت ڈھونڈتے ہیں کہ کب کوئی موقع بنے ہم اہل بیت کا کوئی ذکر کریں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اہل بیت کا جب ذکر کرو، ان سے محبت کرو، ان سے عشق کرو، تو خبردار صحابہ کی گردن پہ پیر نہ رکھنا، کہیں مقابلے کرانے شروع کر دو، کہیں ان کی لڑائیاں گننی شروع کر دو۔ وہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے درمیان ہے۔ ہمیں جو ملا، ہمیں جو عشق محبت ملی، ہم تو اسی میں ہی سرمست ہوئے، ہمیں کسی کی چیزیں گننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اہل سنت کا میرا بیٹا عقیدہ بھی یہی ہے کہ صحابہ کی آپس کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس نہ کریں، ہم تو اپنی بات کریں کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ فیض ہے۔ میں اکثر سب کو کہتا ہوں کہ جو کبھی کسی مسئلے میں اٹک جاؤ، کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی مقدر ٹھنڈے پڑ گئے ہوں، کچھ معاملات ایسے ہو گئے ہوں، تو اہل بیت پائنتن پاک کی ہستیوں کو، آل رسول، اولاد علی، اہل بیت پائنتن پاک کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے روزانہ ہدیہ ضرور کیا کرو۔ اپنے روزانہ کی روٹین بنا لو، کچھ بھی پڑھو، کلمہ پڑھو، درود پاک پڑھو، سورۃ اخلاص پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، قرآن پڑھو، درود پاک پڑھو، جو پڑھتے ہو پڑھو، وہ پڑھ کے ان ہستیوں کو دیا کرو، اور ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے مانگو۔ اگر کوئی بیٹی ایسی ہو جس کے رشتوں کے مسائل ہوں، بچہ ایسا ہو جس کے رشتوں کے مسائل ہوں، تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی مبارک کو نوافل پڑھ کے روزانہ ہدیہ کریں۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، سورہ فاتحہ اس میں 1 دفعہ ہو، سورۃ اخلاص کم از کم 21 دفعہ ہو، زیادہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ان 2 نوافل کو پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیریں، اور یہ 2 نوافل سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا ان کی مبارک روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ سیدہ کونین کو پھر عرض پیش کریں اپنی کہ بی بی صاحبہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے یہ دعا کر دیں، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ توسل اسی کو کہتے ہو نا۔ آپ نبی پاک کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، آپ اپنے والد صاحب سے دعا کرا دیں ہمارے لیے۔ پہلی تو بات ہے ان کا خیال آ جانا ہی بڑا فضل ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے 2 نوافل پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں، ویسے بھی اگر آپ سارا دن جو پڑھتے ہیں وہ بھی ہدیہ کر دیں، سونے پہ سہاگا ہوگا۔ تو اگر آپ یہ روزانہ یہ عمل کر لیں تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جتنی بھی بیٹیوں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو بسایا ہے۔ جتنے بچوں نے، لڑکوں نے یہ عمل کیا، اللہ نے ان کے گھروں کو بسایا ہے۔ تو یہ عمل میں سال ہر سال سے کر بھی رہا ہوں، اور سالہ سال سے لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں۔ یہ عمل بہت بہترین ہے۔ اور ایک عمل ہے، اگر کوئی بے اولاد ہو، نرینہ اولاد چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے نرینہ اولاد دے، بے اولاد ہو،
مسائل ہوں، ڈاکٹر کہہ چکے کہ نہیں اولاد ہو سکتی، آپ نے طرح طرح کے مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے، آئی وی ایف کروا لیا، سارے کروا لیے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کو، مرد میں مسئلہ ہے، عورت میں مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ حضرت امام حسین کو، حضرت سیدہ رباب سلام اللہ علیہ اور ان کی والدہ، ان کی بیٹی جون سی ہیں حضرت بی بی سکینہ، اور ان کے بھائی حضرت علی اصغر ہیں، اور تمام شرکائے کربلا جو حضرت امام حسین کے ساتھی تھے، بی بی زینب بھی تھے، حضرت عباس علمدار بھی تھے، یعنی جو تھے، اون تھے، علی تھے، حضرت مسلم بن عقیل تھے، ان کے دونوں بیٹے تھے، حضرت خر تھے، جتنے بھی تھے، حضرت حسن مصنع تھے، حضرت حسن مصنع حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، پھر حضرت قاسم بن حضرت امام حسن تھے، جتنی بھی ہستیاں تھیں جو شریک ہوئے امام حسین کے ساتھی اصحاب حسین تھے، جو شہید ہوئے، ان سب کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے دیا کرو۔ پڑھنے کی چیز آپ پہ اوپر ہے، آپ سورۃ اخلاص پڑھ لو، اول آخر 3 بار درود پاک، سورہ فاتحہ 3 دفعہ، اول آخر 3 بار درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، اور سورۃ اخلاص آپ اپنی مرضی سے کر لو، 100 دفعہ پڑھنی ہے، 200 دفعہ کرنی ہے، جتنی دفعہ مرضی کر لو، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو، پڑھ کے پھر ان کو دیا کرو، ان ہستیوں کو، اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو، ان سے عرض کرو کہ یا اللہ جو بچہ پیدا ہوگا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نام، نرینہ جو بچہ پیدا ہوگا، ہم اس کا نام محمد نام کے ساتھ رکھیں گے، یعنی محمد رکھ لو، اس کے ساتھ جو مرضی لگاؤ، آگے بھی محمد حسن لگانا چاہو، محمد حسین لگانا چاہو، محمد علی لگانا چاہو، محمد ابو بکر لگاؤ، محمد عمر لگاؤ، محمد عثمان لگاؤ، جو بھی لگانا لگاؤ، صحابہ اہل بیت میں سے نام رکھو، نیک بندوں کا نام رکھو، خلفائے راشدین ہیں ان کا نام رکھو، یعنی جو بھی ہے نام رکھو، مگر محمد نام ضرور ہونا چاہیے ساتھ، پہلا جو سر نیم ہے محمد ہو، پہلا نام پہلا نام محمد ہو، باقی ساتھ جو رکھنا رکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی نیاز بھی دلا لو، ساتھ کچھ چیزیں رکھ کے ان کی نیاز دو، ان کا ثواب ان کی روحوں کو دیا کرو، اور ساتھ یہ پڑھائی بھی روزانہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ سوکھی ٹہنی پہ پھل لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک عمل ہے، یہ جو عمل ہے نا، یہ سلسلہ تاجیہ کا اسم اعظم ہے، یہ عمل سلسلہ تاجیہ کا اسم اعظم ہے، عبرانی میں اس کو اخین اشراخین کہتے ہیں، اخین اشراخین، اخین اشراخین، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ روحانی طور پر جو عمل مجھے دیا تھا حضرت بابا تاج الدین ناگپوری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ میری تعداد مجھے پتہ ہے جو مجھے دی گئی، میں نے اپنے میاں صاحب سے عرض کیا، مگر آپ کو جو ایک عمل دے رہا ہوں نا، وہ 129 دفعہ والا ہے، 129 دفعہ آپ نے خاموشی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے، یا اکیلے نہیں بیٹھ سکتے کہیں بھی بیٹھے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک اور 129 دفعہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، کیا پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم، اور مشین نہیں چلا دیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، نہیں، تصور میں بتاتا ہوں، عرش الہی سے، عرش الہی کے اوپر یا حیو یا قیوم لکھا گیا ہے، وہ سنہری رنگ سے لکھا گیا ہے، اور اس سنہری یا حیو یا قیوم سے سنہری روشنی، سنہری لہریں، لیزر کی بیم جس طرح سے ہوتی ہے لائٹ، وہ آسمان و عرشوں سے آ رہی ہے اور آپ کے مرشد کے اندر جذب ہو رہی ہے، اور مرشد اس یا حیو یا قیوم کے نور سے روشن ہو گیا، منور ہو گیا، چمکدار ہو گیا ہے، اس کی مرشد کی پیشانی سے نور نکل کے یا حیو یا قیوم کا آپ کے سینے کے اندر داخل ہو گیا، دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور آپ کا پورا جسم منور ہو گیا ہے، روشن ہو گیا ہے، چمکدار ہو گیا ہے، کس کی روشنی سے؟ یا حیو یا قیوم کی روشنی اور نور سے، اور جب روشن ہو گیا ہے اب آپ کا دل پڑھ رہا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ایسی لجاجت سے پڑھنا ہے، ایسے دل سے پڑھنا ہے
کہ یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، کہ تسبیح 129 دفعہ کتنا ٹائم لگے گا؟ تھوڑا سا لگے گا ٹائم، مگر آپ کو 5-10 منٹ لگنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس تصور کے ساتھ کرنا ہے 129 دفعہ اول آخر 3 بار درود پاک، اور نیت یہ ہو کہ اللہ میرے دل کی روشنی، میرے دل کو روشن کر دے، اللہ میری روح کو روشن کر دے، اللہ میرے لطائف روشن کر دے، اللہ میرا رواں رواں روشن کر دے، میرا اندر باہر روشن کر دے، میرے بال، میرا گوشت، اللہ ہڈیاں، ہڈیوں کا گودا، اللہ سب روشن کر دے، اللہ میری سماعت روشن کر دے، اللہ میری بصارت کو بصیرت بنا دے، اس کو روشن کر دے، اللہ میرے لفظوں کو روشن کر دے، اللہ میرے بولوں کو روشن کر دے، اس نیت سے کہ اللہ میرا باطن روشن کر دے، اس ساری نیت کو کر کے پھر یہ پڑھو۔ اب پڑھو گے نا جب یا حی و یا قیوم، اب مزہ آئے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھ کے اس کا ثواب حضرت بابا سید تاج الدین ناگپوری سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ تاجیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو عطیہ کر دو، اور ان سے بھی عرض کرو، اللہ ان کے وسیلے سے اللہ سے عرض کرو یہی ابھی جو دعا کہ اللہ میرا ظاہر باطن، اندر باہر، ظاہر باطن روشن کر دے، یہ پوری نیت پھر کرو اور اللہ سے عرض کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا، اور یہ جو چاہتے ہیں نا کہ روحانیت میں پرواز بلند ہو، تو اس کا راز ہے یہ، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم۔ یہ سلسلہ تاجیہ میں بھی پڑھا جاتا ہے اور سلسلہ عظیمیہ میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کراچی سے، ان کے سلسلے کا بھی اسم اعظم یہی ہے، اور مجھے بھی بابا تاج الدین ناگپوری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہی عطا فرمایا تھا میرے مرشد کی برکت سے، وسیلے سے، میاں صاحب کی برکت اور وسیلے سے، کیونکہ میاں صاحب کے والد کے جو مرشد تھے وہ بھی بابا تاج الدین ناگپوری سرکار تھے، تو میاں صاحب کی برکت اور وسیلے سے بابا تاج الدین نے مجھے فرمایا کہ یہ تعداد ہوگی اس طرح سے، اس طرح سے، اس طرح سے، وہ میں نے میاں صاحب کو بتایا، تو میاں صاحب نے پھر بتایا کہ جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 4 سال، 2018 کے بعد کی بات، 2018 کے بعد کی بات، فوراً بعد کی، جو ہی میں میاں صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تھا اس کے فوراً بعد کی بات ہے۔ تو یہ عمل آپ ضرور کریں، سننے والوں کی بھی اجازت ہے کیونکہ بار بار اجازت مانگتے ہیں پھر، اور کرنے والوں کی آپ سب کو بھی اجازت ہے۔ اور ایک عمل ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی بھی آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی مراد ہو، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، روحانیت کی ہو، ان کو آپ چاہتے ہو کہ وہ پوری ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرتا رہے، اور اللہ سدا بن مانگے آپ کو دیتا رہے، تو پھر آپ کچھ ہستیوں کے نام بتا رہا ہوں، یا آپ نوٹ کر لو، جب ہماری ویڈیو یہ چلے گی تو اس پہ ہم لکھ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو ہستی ہیں حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بزرگ ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی سلسلے سے، تیسرے ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے ہیں حضرت جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، اور پانچویں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہیں حضرت سلطان ایوب کتال رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہیں حضرت عمر جتی سلطان رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہیں حضرت عمر جتی سلطان۔ ان ہستیوں کے آپ نام لکھ لو اور ان کو ہدیہ کرو۔ اب جب ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے نا، تو اول آخر 3 بار درود پاک، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 40 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے۔ اب 40 ہے، اب 40 کو آگے بڑھا لو، 400 ہو جائے گا، یہ تو ہے دعا مانگتے ہوئے۔ اب عام روٹین میں جب ہدیہ کرنا ہے ان کو روزانہ کی بیس پہ، آپ اب 400 بھی کر سکتے ہو، 40 بھی کر سکتے ہو، 4000 بھی کر سکتے ہو، 40,000 بھی کر سکتے ہو، 40 لاکھ بھی کر سکتے ہو۔ 40 کا فگر کہاں سے آیا ہے؟ 40 ابدالوں سے۔ 40 کا
ہنسا 40 ابدالوں سے بھی ہے نا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی راتیں ٹھہرایا کوہ طور پر؟ 40 راتیں، تو 40 وہیں سے چل رہا ہے، تو اس 40 میں بڑی برکت ہے۔ یہی عمل آپ اگر 40 ابدالوں کو بھی ساتھ ملا لو تو اور برکت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مگر ان ہستیوں کے نام لے کے، اور اگر 40 ابدالوں کو ساتھ ملانا تو بولو اللہ وقت کے 40 ابدال جو زندہ ہے، اور آج سے پہلے جتنے ابدال وفات پا چکے ہیں ان سب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اور اللہ، اور اگر اس میں اور تفصیل چاہتے ہو، اللہ ان بزرگوں کی جس کے نام لیے ہم نے، یا 40 ابدال ہیں جو وفات پا چکے جو زندہ ہیں، اللہ ان کی جو روحانیت تھی، ان کے جو خادمین تھے، روحانی خادمین بھی ہوتے ہیں نا، ان کے جو خادم انسان جنات یا جو ان کے خادمین تھے ان کو بھی، اور جو ابھی ان کے خادمین ہیں، دیکھو جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے نبی رسول پیغمبر ہیں، جب یہ وفات پا چکے ہوتے ہیں، جب یہ وفات پا جاتے ہیں تو پھر نیک اولیاء صالح جنات اور فرشتے ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ان کے پاس ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ بھائی جہاں کو نیک بندہ ہوگا فرشتے آئیں گے نا، تو جنات بھی ہوں گے وہاں پر۔ اگر آپ ان بزرگوں کی روحانیت اور ان کے خادمین اور فرشتوں جنات کو بھی ساتھ شامل کر لو ہدیے میں، اور تفصیل بڑھ جائے گی اور کمال بڑھ جائے گا۔ اور پھر دیکھو کیسے غیب کے خزانوں سے تمہاری اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، کیسے غیب کے خزانے تم پر کھلتے ہیں، کیسے رزق کے دروازے تم پر کھولتے ہیں، فقر فاقہ تنگ دستی کیسے غائب ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تمہارے ساتھ غیبی دعائیں، تمہارے ساتھ غیبی مدد رہے گی ہمیشہ انشاءاللہ تعالی۔ آپ جب اپنے لیے مانگو، اپنی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی مانگنا۔ اگر میں یاد آ جاؤں، مجھے میری موجودہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی یاد رکھنا، میرے سلسلے کو بھی یاد رکھنا، میری خانقاہوں کو بھی یاد رکھنا، کیونکہ ہم دونوں، ہم سب، آپ اور میں، ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو یہ عمل ہے کچھ دیا میں نے آپ کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی اجازت بھی ہے، خود بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت فضل ہوگا، بہت کرم ہوگا، آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنے آپ آئے ہیں آپ سب کی حاجتیں منتیں مرادیں اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوریاں فرمائے، ٹھیک ہے۔ ان ہستیوں کو یاد رکھنا، اس گرانے کو، اہل بیت کو، پائنتن پاک کو ہمیشہ اپنی اور اپنی نسلوں کے ساتھ ان کی مدد رکھنا، ان کی دعائیں رکھنا، ان کو باندھے رکھنا، ان کی یاد کو اپنے ساتھ باندھے رکھنا، ان ہستیوں کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنا، ان کی یادوں کی گروں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات اور حاضری قبول فرمائے۔